بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनार सबील في शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन ज़ोयान, इस किताब को पढ़ना है। और इस किताब में हम लोग बाबुल इहराम पढ़ रहे हैं। किताबुल हज में हमारे तसलसल के एतबार से आज का हल्का नंबर 177 है, 177। बाबुल इहरामी वह वाजिबुन मिनल मीक़ात, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। आप بسم الله फरमाइए। الرحمن الرحيم. जी। باب الإحرام وهو واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه कतल ولا عن मवाक़ीत, उसको वक़्त पढ़े शद्दा के साथ। وقت المواقيت ولم जी। ينقل عنه ولا عن वलम أحد من युनक़ल, أصحابه वलम युनक़ल मजहूल के सिगे के साथ। ولم ينقل عنه हम्म। ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال. أول ستة أول ستة नहीं नहीं, وهي أبعد 7 أميال أو 6. أو 7 أميال أو 7 أميال 6. أو ستة وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرية خربة قرب قرية قريبة. قرية خربة قرب رابغ بينها وبين مكة 5 مراحل أو ستة. ومن أحرم من رابغ من رابغ. ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل نجد قرن قرن على يوم قرن يا قرن النازل. ها. قرن على يوم وليلة من مكة. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، لحديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الجهر. نجد ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذى أقربها منه، لقول عمر: انظروا حذوها من قديد حذوها وفي حذوها. حذوها انظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم. رواه البخاري. ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح: أجمعوا على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات وذات عرق وذات عرق عرق. وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات.
وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وعن عائشة مرفوعا نحوه، رواه أبو داود والنسائي. ووقت عمر ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. ذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة. وعرق هو الجبل وعرق والجبل المشرف. وعرق الگ کریں وعرق 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 هو الجبل المشرف على العقيق. إقناع. جی وعن أنس أنه كان يحرم اقناع من جو ہے العقيق. الاقناع کتاب سے نقل کیا گیا ہے، وہ اصل میں وہ حوالہ ہے، اس کو اس طرح فل اسٹاپ دے کے کیا۔ إقناع. أجل. وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق، وكان حسن بن صالح يحرم من الربذة. من الربذة. من الربذة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر وأحوط من ذات عرق. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، الآية. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روى عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. ما ما روي عن ابن روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روى روي عن روي روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ويقضى من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه يقضي خلافا. من قابل ويقضي من قابل. ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. جی چلیے یہاں تک کافی ہے، ہاں کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ انواع النسک وہ شروع ہو رہا ہے۔ ابھی یہاں تک تو احرام کی بحث تھی اور کس سے منعقد ہوتا ہے وہ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الحج میں ہم لوگ اس وقت باب الاحرام پڑھ رہے ہیں۔ باب الاحرام اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا ذکر ہے، احرام سے متعلق چیزوں کا ذکر ہے۔ یہاں سب سے پہلے اس کا حکم بتلایا گیا، وہ واجب من المیقات، میقات سے احرام کا باندھ لینا واجب ہے۔ تو مطلب یہ کہ آدمی اگر میقات سے پہلے باندھنا چاہے، مثلا دوحہ ہی سے کوئی آدمی یہاں سے جا رہا ہے تو کیا باندھ سکتا ہے کہ نہیں باندھ سکتا مشائخ؟ باندھ سکتا ہے جی، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے باندھنے کو واجب قرار دیا کہ اب آپ وہاں تک بغیر احرام کے بھی جا سکتے ہیں. وہاں سے چونکہ حدود حرم شروع ہو رہے ہیں تو آپ کو یہاں بالکل احرام کی حالت میں ہی اندر داخل ہونا چاہیے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا سے آنے والوں کے لیے مکے کے چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقیت المکانیہ طے کر دیے. یعنی میقات، وہ جگہ جہاں سے آدمی کو احرام باندھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 میقات طے کیے تھے، بلکہ 5 میقات طے کیے، اب ان میں سے جو بھی مواقیت ہیں گرچہ کہ اس کو لوگوں نے نئے نئے نام رکھ لیے. کہیں آبار علی، کہیں قرن المنازل. یہ تو قرن المنازل حدیث میں تو ہم نے دیکھا صرف قرن ہے. اس طرح کچھ ناموں میں آگے پیچھے کچھ، ایک پرانا نام ہے ایک نیا نام ہے. احادیث میں جو پرانا نام ہے اس علاقے کو اب لوگ کچھ نئے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہے تو وہی جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کی تھی. بہرکیف احادیث میں جو مواقیت ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے میقات اہل المدینہ ذو الحلیفہ. ذو الحلیفہ یہ اہل مدینہ کی میقات ہے. اس کے اور مدینہ کے درمیان 6-7 میل ہے، اور اس کا فاصلہ مکے سے ہوتا ہے پوری طرح 420 کلومیٹر. 420 کلومیٹر. عموماً پرانے زمانے میں ایک مرحلہ یا ایک منزل کسے کہتے تھے مشائخ؟ کتنے کلومیٹر کو؟ 40 کلومیٹر ایک مرحلہ یا ایک منزل. مطلب 40 کلومیٹر ایک دن میں وہ مسافر طے کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کا سفر کتنے دن میں طے کیا؟ جی مشائخ، مکے سے مدینے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن میں طے کیا؟ یہیں پر اندازہ لگا لیں. جی بولیے. لیلتان شیخ، 2 رات. نہیں، میں ہجرت کے وقت کا پوچھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ جب ہجرت کی تو کتنے دن کا فاصلہ تھا؟ وہ پورے 10 دن کا تھا. 40 10 400، 10 دن کا یہ فاصلہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو قباء میں ٹھہرے، مدینے سے باہر ہی ٹھہرے. وہیں پہلے مسجد بنائی، وہاں چند دن قیام کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے کے اندر آئے. تو یہ جو مواقیت المکانیہ میں پہلی میقات ہے ذو الحلیفہ، 420 کلومیٹر مکے سے. پھر اس کے بعد اور یہ سب سے بڑی، یہ سب سے کیا کہتے ہیں، لمبی میقات ہے. یعنی یہاں سے لے کے مکے تک کا جو فاصلہ ہے کافی لمبا فاصلہ ہے. اس کے بعد وہی ابعد المواقیت من مکہ بینها وبین مکہ 10 ایام ومیقات اہل الشام ومصر الجحفہ. مصر اور شام کی میقات یہ الجحفہ نامی مقام ہے، اور اس وقت اس کو کیا کہتے ہیں، دیکھیے یہ تفسیر کیسے کریں اس کی وضاحت، کہ ایک ویران جگہ ہے رابغ نامی مقام،
پر، اور اس کے اور مکہ کے درمیان کیا کہتے ہیں 5 مراحل ذکر کر رہے ہیں، مطلب قریب قریب 4 5 20 200 کلومیٹر کے لگ بھگ. یہاں پر 186 کلومیٹر اس کی مسافت دی گئی ہے، مکے سے 186 کلومیٹر پر وہ واقع ہے. اور اسی طرح اگر کوئی رابغ سے احرام باندھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے میقات سے تھوڑا پہلے احرام باندھ لیا. تو میقات سے کچھ پہلے آپ احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن میقات کے اندر داخل ہو کر نہیں باندھیں گے. میقات سے اندر آپ جانے کے بعد نہیں باندھیں گے. میقات کراس کریں گے آپ اسی حال میں کہ آپ احرام پہنے ہوئے ہوں، احرام آپ نے عمرے کی نیت کر لی ہو، آپ نے لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجتن آپ نے کہہ دیا ہو اور حالت احرام میں آپ داخل ہو رہے ہوں. تو یہ رابغ سے فاصلہ ہے مکے کا تقریباً، جیسا کہ انہوں نے بتلایا 6 یا 5 مرحلے، مطلب 186 کلومیٹر ہے. اس کے بعد دیکھیے یلملم اہل یمن کی میقات ہے، اور اس کے محاذات میں، اس کے برابری میں جو لوگ آتے ہیں وہی ان کی بھی میقات ہے. تو اب بر صغیر کی میقات کون سی ہے مشائخ؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی میقات کون سی ہے؟ جی یلملم ہی اہل ہند اور پوری طرح جو بھی شبہ قارہ ہندیہ سے جو بھی آتے ہیں ان کی میقات یلملم ہی ہے. اس کے بعد نجد والوں کی میقات قرن، اس میں لکھا ہے کہ قرن المنازل ہے. علی یوم ولیلہ من مکہ، 2 مرحلے. تو مطلب یہ کہ انہوں نے ذکر کیا گویا کہ 40-80 کلومیٹر. تو یہاں پر قرن المنازل کی مسافت ذکر کی گئی مکے سے 75 کلومیٹر، وہی کچھ 1 گھنٹے میں لوگ چلے جاتے ہیں. اور یہ جو مواقیت ہیں یہ ان ممالک سے آنے والوں کے لیے بھی جو اس علاقے سے آ رہے ہیں، یا کوئی بھی دوسرا آدمی بھی اس علاقے سے آ رہا ہے، تو یہاں پر جب وہ پہنچے گا تو احرام باندھ لے گا. اور یہ ضروری نہیں کہ پھر وہ اپنے وہاں میقات جہاں ہے وہیں جائے. اگر یہاں آ گیا، اس میقات میں آ گیا، تو بھی وہ یہاں سے باندھ لے سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے ادھر آ گیا تو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہن لہن ولمن اتی علیہن، یعنی یہ ان علاقوں کے لیے یہ میقات ہے، اور ان علاقوں سے جو بھی لوگ آئے ہیں ان کے لیے یہی میقات ہے. ومن منزلہ دون المیقات فمیقاتہ منزلہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ نامی جو مقام ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میقات طے کی، اور اہل الشام الجحفہ، جحفہ کا جو مقام ہے وہ شام والوں کے لیے، ولی نجد قرن، ولی الیمن یلملم ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتائی، یہ ان کے لیے یہاں سے، ان کے لیے یہاں سے،
اب اگر کوئی آدمی اس حدود حرم کے اس کیا کہتے ہیں اس میقات کے اندر ہو تو پھر اس کو اپنے گھر سے میقات حرام باندھ لینے کی اجازت ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ پھر وہ میقات ہی کو جائے، کیونکہ وہ میقات کے اندر ہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ وہیں سے احرام باندھ لے سکتا ہے جہاں اس کا گھر ہے. اچھا دیکھیے اس کے بعد ومن لم يمر بميقات احرم اذا حاذ اقربها منه لقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم رواه البخاري ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. یہاں پر دیکھیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے میقات تو بیان کر دی، لیکن کوئی ایسا علاقہ ہوتا ہو جہاں پر اگر آدمی کو کوئی میقات نہ ملے تو اس کے قریب جو میقات ہے اس کے بالمقابل پہنچ کر یہ کر لینا چاہیے، اور اگر کسی کو وہ بھی نہ ملے، اس کا بھی نہیں پتہ چلا، تو اسے تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب پہلے مکے سے پہلے اسے احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ سب سے کم میقات کی جو مسافت ہے وہی 75 کلومیٹر جو قرن المنازل ہے اہل الخلیج کے لیے، نجد والوں کے لیے. اب یہ چاروں کے چاروں جو یہ مواقع ہیں اس پر تو اتفاق ہے. آئندہ دیکھیے دیگر اور ایک حدیث میں اہل العراق کے لیے بھی میقات ذکر کی جا رہی ہے. واتفق اہل النقل على صحة الحديث بها وذات عرق میقات اہل المشرق في قول الاکثر. اہل عراق کے لیے یا مشرق سے آنے والوں کے لیے یہ ذات عرق یہ ان کی میقات ہوگی. یہاں پر دیکھیے جیسے ابن عبد البر نے کہا کہ عراقی کا احرام ذات العرق سے اسے احرام باندھنا ہوگا. صحیح مسلم میں دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے ذات عرق اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات بتلایا. حضرت عائشہ سے بھی مرفوعاً روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جب حضرت عائشہ سے مرفوع روایت ہے تو مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے سنا. اور اسی طرح ابو داؤد نسائی میں حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کے لیے ذات عرق کو طے کیا. ذات عرق کیا ہے؟ دیکھیے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی پرانی بستی ہے، پرانا علاقہ ہے. یہ اس علاقے کے علامت اب یہ ہے کہ یہاں پر پرانی قبریں ہیں. اب عرق کسے کہتے ہیں؟ وہ الجبل المشرف علی العقیق، عقیق نامی علاقے پر جو پہاڑ اونچا ہے وہاں پر اسی کو کہتے ہیں. اب تقریباً حکومت نے تو ہر جگہ جہاں پر بھی میقات ہے باقاعدہ اس کی حد بندی کر کے اس کے نام ڈال کر کس کی یہ میقات ہے، وہاں پر بہت سارے اچھے انتظامات کر کے مسجد وغیرہ اور غسل خانے کافی کچھ خدمات اب میسر ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ بے پرواہی یا نا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے گزر جائیں، اس کی کوئی ان کو علامت نہ نظر آئے، ایسا مشکل ہے. تو اب یہ اہل عراق کے لیے اور مشرق سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے. تو اس طرح پورے کتنے مواقع ہو گئے مشائخ؟ کتنے مواقع ہیں اب؟ ایک سب سے پہلے دیکھیے ذوالحلیفہ مدینے والوں کی میقات، دوسرا جحفہ شام مصر والوں کے لیے، تیسرا یلملم یہ اہل الیمن کے لیے، چوتھا قرن المنازل یہ نجد والوں کے لیے، پانچواں اہل عراق کے لیے ذات عرق. اب ان کے علاوہ بھی کوئی آدمی کہیں ایسی جگہ سے آ رہا ہے جس کو یہ کوئی میقات نہیں لگتی ہے تو اس کے بالمقابل جو بھی قریبی میقات ہو اس کا حساب کر کے وہاں سے وہ احرام باندھ لے گا. یہ صحیح طریقہ ہے.
نہیں تو اس صورت میں انہوں نے جیسے ذکر کیا اقل شیء، بالکل اس کو اگر کوئی میقات بھی نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے کم از کم 75 کلومیٹر پہلے، یعنی جس طرح قرن المنازل کی سب سے چھوٹی مسافت پر میقات ہے، وہ اس میقات کا اعتبار کرتے ہوئے تقریباً 75 کلومیٹر پہلے یا 80 کلومیٹر پہلے آدمی کو باندھ لینا چاہیے اگر آپ کو میقات نہیں مل رہی ہے تو۔ لیکن آپ اگر جو ہے میقات ملنے کا امکان کم ہے تو آپ بہت پہلے اس سے کسی اور میقات کے بالمقابل آپ پہنچتے ہیں تو اب اس سے پہلے بھی آپ اپنا احرام باندھ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں تاخیر نہ ہو، دیری نہ ہو۔ اگر آپ کہیں ہند و پاک سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو اب یلملم ان کی میقات ہے، اور جہاز اتنی تیزی سے آگے بڑھے گا کہ آدمی اگر وہاں قریب پہنچ کر احرام باندھنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کچھ تاخیر ہو جائے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو میقات پر جن کا قیام یا جن کا رکنا نہیں ہوتا ہے، طیارہ سے آ رہے ہیں، فلائٹ سے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بہت پہلے ہی باندھ لینا چاہیے احرام، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ العقیق، یہاں سے آپ احرام باندھا کرتے تھے۔ حسن ابن صالح ربدہ نامی مقام سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے العقیق، یہ جو مقام ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات بتلائی مشرق سے آنے والوں کے لیے، یہی عراق والوں کے لیے۔ اب حضرت کیا کہتے ہیں، امام ابن عبد البر کہتے ہیں وہ احوط من ذات عرق، اگر کوئی آدمی ذات عرق سے باندھ لے عراق والا تو وہ زیادہ احوط ہے، کیونکہ حدیث میں اسی کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز اور ذکر کر رہے ہیں کہ کس صورت میں احرام منعقد ہوگا، کس صورت میں نہیں ہوگا، اس کی کچھ چھوٹی سی تفصیل یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ احرام پاگل پن کے ساتھ منعقد نہیں ہوگا، یعنی آپ یہ کہیں کہ میں احرام باندھ لیا ہوں، بے ہوشی کی حالت میں ہے، ایسی صورت میں نہیں ہوگا احرام، کیونکہ آدمی کو باقاعدہ نیت کر کے اور احرام پہننا چاہیے، لبیک اللہم حجتن لبیک اللہم عمرتن، یہ کہہ کر کے آدمی کو حالت احرام میں آ جانا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی مجنون ہے تو اس کے افاقہ ہونے تک انتظار کیا جائے، اور جب افاقہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو اس بات کی اطلاع دی جائے کہ ہم لوگ حرم کے حدود میں داخل ہونے والے ہیں، ہمیں اب نیت کر لینا ہے حج کی یا عمرے کی، جو بھی ہو۔ وَإِذَا انْعَقَدَ لَمْ يَبْطُلْ إِلَّا بِالرِّدَّةِ، اب جب کہ کوئی آدمی احرام باندھ لیا تو ایسی صورت میں اب اس کا احرام اس وقت تک باطل نہیں ہوگا، متاثر نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی آدمی مرتد نہ ہو جائے۔ اگر مرتد ہو جائے تو پھر اس کا احرام اور یہ ساری چیزیں باطل ہو جائیں گی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے تو آپ کے سارے اعمال اکارت ہوں گے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ردہ سے آدمی کا احرام فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی تعلق قائم کر لے اپنی بیوی سے پوری طرح تو ایسی صورت میں تحلل اول سے پہلے تو اس کا بھی احرام باطل ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ اجماع ہے کہ دیکھیے حج میں کوئی بھی بات آپ ایسی کریں، کوئی بھی کام ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے حج پورا فاسد ہو جاتا ہو، وہ کوئی نہیں سوائے جماع کی، تو جماع اگر کوئی کر لے تو پھر اس سے پورا اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دیکھیے حضرت ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سے وارد روایت ہے، اور اس کے خلاف میں کوئی بھی کسی نے کوئی چیز ذکر نہیں کی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح کی غلطی کر بیٹھے تو اس کا حج تو باطل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پورا کرنا ہے اور اس کے اوپر قضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
اور آدمی کو حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. وَيَقْضِي مِنْ قَابِلٍ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی کوئی غلطی ایسی کر بیٹھے جس کی وجہ سے اس کا حج فاسد ہو جائے اور جماع کی وجہ سے اس کو دوبارہ یہ حج کرنا پڑے گا، لیکن وہ حج کو آدھے سے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا، اسی لیے کہہ رہے ہیں وَيَقْضِي مِنْ قَابِلٍ، آئندہ سال اس کو پورا کرنا ہوگا. قال فی الشرح لا نعلم فیہ خلافا، اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہے. تو یہ آدمی اگر کوئی بھی عبادت شروع کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے یہاں کہا گیا اگر غلطی ہو بھی جائے تو پورا آپ کو حج آخر تک کرنا پڑے گا. پھر جب آپ حج مکمل کر لیں گے تب آئندہ سال پھر آپ جو ہے حج کو جانے کا ارادہ کریں گے اور حج کو جائیں گے، کیونکہ آپ نے حج کے دوران ایک عبادت کے دوران آپ نے غلطی کی اور اس کی وجہ سے آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.